ہم اپنی زمین رینٹ پر دیتے ہیں کاشتکاری کے لیے جس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، کیا یہ کام جائز ہے؟ سب کے نزدیک جائز ہے جی، لیکن اس میں ایک بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی کو کرائے پہ زمین دے رہے ہیں تو وہ اس طرح دیں گے کہ یہ زمین ہے میری، اس پہ کاشتکاری کرو، اس سے جو آمدن ہوگی اتنے % مجھے دینا ہے آمدن کا. شاہ جی آمدن کا 50% نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے آپ 50% پہ کرتے تھے، لیکن اس میں عام اجازت ہے آپ جس طرح مرضی کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر نقصان ہوگا نا تو سارا اس کا ہوگا جس کی زمین ہے. اچھا. اس لیے کہ اس بیچارے نے تو محنت کی نا، وہ تو اللہ کی طرف سے نقصان ہو گیا نا، اس کی محنت ضائع کی، آپ کا مال ضائع گیا. یہ اسلام بینیفٹ دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ نقصان بھی آدھا کرے گا. اس غریب کی تو محنت پہلے ہی ضائع کی، وہ تو پہلے ہی غریب ہے، وہ اتنے جگہ ہوتا تو اپنی زمین میں نہ ہلوائی کرتا، اس کے پاس تو زمین ہی نہیں تھی، آپ اس کو اور دبانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ اصول ہر جگہ لگو ہوں میرا نہیں دین لگے رینٹ دے. ٹھیک. میں نے اور میری بیوی نے سیونگ کر کے فلیٹ خریدا ہے جس کا کرایہ ملتا ہے، کیا اس فلیٹ کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا کرایہ پر زکوٰۃ ہوگی؟ فلیٹ پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر کرائے پہ ہے، یہ تو اجماع ہے اس کے اوپر. اس پہ تو میرا مسئلہ 95B میں نے پورا رمضان محنت کر کے 70 قدیم اور جدید مسائل زکوٰۃ کے اوپر ریکارڈ کروائے ہیں. ایسٹ جو اس طرح کے کرائے پہ ہیں اس پہ چاہے وہ اربوں کے ایسٹ ہوں، زیرو زکوٰۃ ہے. اس کے کرائے پہ بھی زکوٰۃ تب ہوگی جب وہ کرایہ جڑے گا 1 سال کے لیے. اگر وہ آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں، جیسے اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب ہے، کس طرح 5 کروڑ کی کوٹھی ہے، 3 پورشن ہے، نچلے میں خود رہتے ہیں، اوپر والے 2 کرائے پہ دیے ہیں، وہ کرایہ تقریباً 1 لاکھ آ رہا ہے، اس سے وہ کھا رہے ہیں اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. کروڑ پتی کے مالک ہیں لیکن غریب ہیں. تو اب وہ کروڑوں پہ نہ زکوٰۃ ہے نہ اس کرائے پہ زکوٰۃ ہے، وہ تو اس سے کھا رہے ہیں. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں لوگوں کا روزگار کھلے. آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، پڑا رہے سال ایک زکوٰۃ دیں گے. 10 لاکھ کا پلاٹ اگر گھر بنانے کے لیے نہیں لیا ہوا اپنا ذاتی گھر، ویسے ہے پراپرٹی ڈیلر ہیں آپ، انویسٹمنٹ کے لیے مال تجارت ہے، زکوٰۃ دیں گے. لیکن اسی 10 لاکھ کی 4 دیواری کر کے آپ وہ پلاٹ کرائے پہ دے دیں، زیرو زکوٰۃ. مکان بنا لیں، زیرو زکوٰۃ، کیونکہ پیسہ رننگ میں ہے. اس 10 لاکھ کی آپ گاڑی خرید لیں اور گاڑی رینٹ کار پہ چڑھا دیں، زیرو زکوٰۃ، کیونکہ لوگوں کا روزگار کھل رہا ہے. اور اس گاڑی کی کمائی سے آپ کھائیں، بس وہ کھا رہے ہیں، آپ جڑ تو نہیں رہا، زیرو زکوٰۃ. تو آپ کروڑوں کے مالک ہو کے بھی زیرو زکوٰۃ پہ آ سکتے ہیں اگر آپ ان ایسٹ سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہو؟ اسلام سیونگ کو پسند نہیں کرتا زیادہ. اسلام سیونگ کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اس پہ پلنٹی ڈالتا ہے. یہ اسلامک ٹیکس ہے 2.5% زکوٰۃ. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات جی، اسلام ناپسند کرتا ہے سیونگ کو. نبی علیہ السلام نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی ہے، آپ نے جوڑا ہی نہیں کبھی. اسلام کہتا ہے جوڑا گیا پھر اتنا اللہ کی راہ میں نکال. تو سر یہ جب کوئی زیادہ جوڑے گا، آپ کو 1 لاکھ پہ تو 2,500 دینا وہ آسان لگ رہا ہے. 1 ارب پہ پتہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5 کروڑ. سر جی لاکھ پہ تو 2,500 بڑی تھوڑی سی زکوٰۃ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جس کے پاس 1 ارب والے کو 2.5 کروڑ ہر سال نکالنا پڑے گا، کہ کہتے میرا تو مال ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی، ہے نا ایسا ہی؟ ٹھیک ہے نا جی. عمرے کے دوران کیا قصر نماز پڑھی جائے گی؟ عمرہ اگر صحیح بخاری میں حدیث ہے ابن عباس سے کہ نبی علیہ السلام نے 19 دن تک اگر قیام کرتے تھے نا تو قصر فرماتے تھے. 19 دن سے زیادہ ہوگا تو وہ مسافر ہوگا. 15 دن کا بھی قول عبداللہ بن عمر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتا ہے، لیکن وہ بھی 19 دن میں داخل ہی ہو جائے گا نا. 19 تک چھوٹ ہے، صحیح بخاری میں 19 دن ہے. اب چونکہ عمرے کے پیکج تو 15 دن کے بھی ہوتے ہیں، ایون مہینے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ مسافر ہی ہوتا ہے وہاں پہ اگر وہ 19 دن سے کم مکے رہ رہا ہے. بعض مکے جاتے ہیں 15 دن رہے یا 14 دن رہے، پھر ادھر 10 دن کے لیے چلے گئے، پھر واپس ادھر 10 دن کے لیے، تو کہیں بھی نہ 19 دن پورے نہیں ہو رہے ہوتے. لیکن چونکہ وہاں جا کے آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی تو جماعت سے تو آپ نے پوری پڑھنی ہوگی نا. سنتے ہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں، فرض پڑھ لیں جماعت سے، سنتے نوافل بے شک چھوڑ دیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. اور جب جماعت رہ جائے اپنی جماعت کریں، پھر آپ قصر پڑھ لیں اور نماز جمع بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. یہ ٹورنامنٹ وغیرہ جب کھیلتے ہیں کرکٹ کا یا کوئی اور بھی کر لیں تو اس پہ انعام دیا جاتا ہے جتنے والی ٹیم کو، کیا یہ انعام حلال ہوگا؟ ہاں، اس کی انٹری فیس بھی لیتے ہیں نا شروع میں. انٹری فیس تو وہ لیتے ہیں، ظاہر ہے اس سے اخراجات میٹ کرنے ہیں انہوں نے. جی. کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہے، ظاہر ہے بال خریدنے ہیں، بیٹ خریدنے ہیں، ٹیپ خریدنی ہے، گراؤنڈ ہائر کرنا ہے، بجلی ہے، فلڈ لائٹ کا سارا انتظام ہے، اور وہ انٹری فیس تو ضائع جاتی ہے. تو وہ جوئے میں نہیں آتی ہے کیونکہ وہ اس سے میٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انعام جو ہوتا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو
انعام اگر وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن انعام اگر آپس میں جس طرح لوگ کھیلتے ہیں کہ جی 2 ٹیموں نے میچ کیا، 10-10 ہزار پہ ایک جگہ رکھے پول میں اور کہا جو جیت گیا وہ 20 لے جائے گا، دوسرے کو 0، تو یہ تو جوا ہے. زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں یہ تو حرام ہے، لیکن ٹورنامنٹس میں ایسے نہیں ہوتا. اچھا ٹورنامنٹس میں تو ایک تھرڈ پارٹی کنڈکٹ کرواتی ہے، اس سے وہ بزنس جنریٹ، جس طرح PSL ہوا ہے بزنس جنریٹ کیا نا، جی تو اس سے وہ کمائی کرتے ہیں، اسی میں سے وہ کھلاڑیوں کو بھی دے دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس کو تو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. کیا بلی پالنا جائز ہے؟ ہاں بلی پالنا بالکل جائز ہے، یہ پتہ نہیں بلکہ ہر جانور پالنا جائز ہے، کتے کے علاوہ، خنزیر کے علاوہ. جو پالتو جانور ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ چڑیا ہے، طوطا نہیں پال سکتے، آزاد جانور ہے، تو وہ تو بلی بھی آزاد جانور ہے. آپ صرف اس کا کھانا پینا پورا کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک عورت بڑی نیک تھی، اس نے ایک بلی قید کر دی، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ دوزخ میں چلی گئی اس کی وجہ سے. تو آپ نے پالنی ہے تو پھر میرے بھائی اس کی ڈیوٹی بھی کرنی پڑے گی. وہ مجھے عثمان بھائی بتا رہے تھے، یہاں پہ ایک دودھی ہیں، وہ عثمان بھائی کو کہنے لگے کہ ہمارے گھر تو میت بھی ہو جائے نا، تو وہ دودھیوں نے تو بھینسیں پالی ہوئی، کہتے ہیں ہم تو میت کی چرپائی سائڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے مجھ چوننے ہنسی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بھینس کی تو ڈیوٹی اتنی پکی ہے، روزانہ آپ نے وہ دھونی پڑے گی. وہ کہتے ہیں جناب ابا جی دی میت نو سائڈ تے رکھنا، کہ بھائی تسی سائڈ تے وہ پہلے اسی مجھ چو لئیے، تہاڈا پھر کر لینے کام بعد وچ. وہ مجبوری ہے نا. تو جانور کی تو اس طرح کی بھی ڈیوٹی دینی پڑتی. اور بھینس تو ایسا لاڈلا جانور ہے کہ یہ تو مطلب آپ تھوڑا سا اس کا کیئر نہ کریں بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کی بنسبت گائے جو ہے یہ ٹف جانور ہے. بھینس تو بالکل جس کو کہتے ہیں ممی ڈیڈی ہے، یہ فوراً بیمار ہو جاتی ہے. گرمیوں میں اس کو آپ نلائیں نہ تو فوراً بیمار ہو جاتی ہے.